MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ کے عنوان سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا مجموعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو مقام دیا وہ مقام ہے جنت. اور دوسرا اہم ترین جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس معاملے میں مفسرین اہم ترین بات جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کا راضی ہو جانا، ایک ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس پر بندے کا راضی ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی نے دو طرفہ رضا کی جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ دراصل ان نفوس قدسیہ کے بارے میں سب سے اہم ترین مضمون ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے مقام مرتبے پر دال ہے، دلیل کرتا ہے. دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالی کہے کہ فلاں سے میں راضی ہوں، یہ واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اندر
معاشرے میں زندگی گزارنے والے، بڑے اللہ والے بھی کہہ لیجئے نا، لیکن ان کے اندر جس طرح رب نے ان کو رکھا ہے اس پر وہ بھی راضی ہیں؟ اگر آپ دل سے سوال کریں گے تو یا تو افعال کے ذریعے یا تو اقوال کے ذریعے نہیں کا جواب آئے گا۔ اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ ایک بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، یہ جو معاملہ ہے نا جی، یہ سب کے ساتھ بلکہ کیا ہے، بڑے بڑے علامۃ الدہر بھی اس معاملے میں دہل جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ اللہ نے جیسا کچھ تمہیں دنیا میں دیا، جو کچھ جیسے بھی تمہیں منصب دیا، جیسے بھی تمہاری حالت رکھا، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسائل ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں سے ہیں، یا اگر حالات صحیح نہیں ہیں، کسی کے لیے بیوی کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے بچے کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے معاش کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے دنیا کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ۔ اب ان تمام حالات میں بھی اللہ نے تو رضا کی سرٹیفکیٹ دی ہے، ان حالات میں وہ بندہ بھی اللہ سے 100% راضی ہے، 99%، بلکہ 99 نہیں، 99.9% لوگ کہیں گے کہ نہ جی ہم تو دعا کرتے ہیں بدل جائیں، یا تو ہم بیزار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم اتنی عبادت کرتے بھائی، کیا بھائی حالات بدلتے نہیں ہیں، اتنا اللہ کو پکارے بھائی، حج کو جا کو آیا بھائی، عمرے کو جا کو آیا بھائی، حالات بدلتے نہیں بھائی، کائے میں ہاتھ ڈالو نقصان ہی چھوڑا ہے، کون سا پیدا ہو رہا ہے، 2 بچے ابھی تک حمل گرے گی، کتنے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، ہاں 3-4 مرتبہ حمل گر گیا، بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے، ہم کو مسائل کیا ہیں پتہ نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بتلا دیے، کسی کا جاب کا مسئلہ، کہاں جاب لگتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے ختم مسئلہ، بھجا دیا، جاب کا مسئلہ حل ہی نہیں رہا، 2 سال سے جاب نہیں مولوی صاحب، برابر کام نہیں مولوی صاحب، اچھا کام تھا لیکن اچانک نکال دیے، کہتے بھی جادو گیدو ہو گئے، دعا دو بولتے مجھے۔ جس حالت میں دنیا میں تم کو رکھا اس حالت میں وہ بھی راضی ہیں، یہ جو معاملہ ہے نا جی، اس میں اچھے اچھے نہیں اتریں گے کھڑے، اچھے اچھوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ نہیں ہم کو فلاں مصیبت جو ہے نا یہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں 2 طرفہ جو سرٹیفکیٹ ملی ہے نا، یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی، اللہ نے جس حال پہ انہیں رکھا اس حال سے وہ بھی اللہ سے راضی، شکوہ شکایات کا سوال ہی نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ جیسا تو رکھا ہے اس پہ ہم راضی برضا ہے۔ ہاں کسی کے لیے بچہ لے لیا، کبھی کوئی شکایت نہیں، اب بتائیں صحابہ میں شکایت کہاں سے آئی؟ تنگی کی شکایتیں نہیں، 2 پتھر باندھے، معاش کا کوئی مسئلہ نہیں، مہاجرین انصار کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، خیبر تک تو کسی کے پاس کھانے تک کے کیا ہے اناج نہیں، خیبر تک 7 ہجری تک وہ معاملہ، 7 کے بعد ہی دراصل کچھ گھروں میں اناج آنے لگا، ورنہ تو عموماً اناج نہیں ہوتا تھا، ویسے بھی عرب لوگ 2 مرتبہ کھاتے تھے، 2 مرتبہ صحیح وقت ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، کسی کو 1 مرتبہ ملا تو کسی کو نہیں ملتا تھا، حالات یہ تھے۔ ہاں کسی نے آ کے بار بار اللہ کے رسول کو تنگ کیا ہو، کسی صحابی کا نام بتائیے، اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے برابر دنیا نہیں مل رہی ہے، برابر ہم کو کیا ہے کشادگی نہیں مل رہی ہے، آپ ذرا دعا کیجئے، آپ ذرا دعا کیجئے، ایسا کوئی صحابی آپ بتائیے۔ ہاں دین اسلام پر جو تکلیفیں وہ لوگ دے رہے تھے اس پر دعا کی درخواست تو ملتی ہے، لیکن یہ کہاں ملی کہ وہ لوگ کشادگی رزق کے لیے آ کے دعا کرنے کے لیے کہے ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ یہ تمام معاملات ہم دیکھیں گے تو ورضوا عن کی جو دوسری سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ اتنی پرفیکٹ نظر آتی ہے جو رب نے ان کو دی ہے کہ وہ جیسے بھی اللہ نے رکھا
وہ بھی اللہ سے راضی رہے، کبھی شکوہ شکایات زبان پہ نہیں لائی، جو جیسے رکھا۔ اس حالت میں یہ ممتاز ترین گروہ ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایسے ہی رضا کی مخصوص سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کسی کا نام لے کر تو پھر اس صحابی کا کیا کہنا جی۔ ایک تو ہے اجتماعی پوری گروپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دیکھو یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی اور اللہ سے وہ راضی۔ یہ تو سب کے لیے ہے، ہر صحابی کے لیے رب نے فرمایا۔ لیکن اگر خصوصیت سے نام لے کے رب کہے کہ یہ ایسا ہے جس سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، اللہ نے انعام کیا، اللہ کا رسول نے انہیں انعام کیا، تو پھر ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ ایسے ہی ایک صحابی کی سیرت آج آپ کے سامنے کیا ہے پیش خدمت۔ واحد صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں استعمال کیا، پورے صحابہ میں 1,24,000 صحابہ کی روایت آتی ہے، یا 25 یا 40,000، ان تمام میں صحابی کا لفظ تو آیا ہے، صاحب کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن نام کسی کا نہیں آیا سوائے ایک صحابی کے۔ نہ صدیق اکبر کا آیا، نہ حضرت فاروق کا آیا، نہ حضرت عثمان کا آیا، نہ حضرت علی کا آیا، نہ حضرت طلحہ زبیر کا آیا، نہ عشرۃ المبشرہ کا آیا، نہ بدری صحابہ کا آیا، کسی کا نہیں آیا، نام لے کر نہیں آیا۔ ہاں اشارے ملتے ہیں۔ ایک نام ہے جو پورے قرآن میں صحابی کا آیا ہے، وہ آج جن کی سیرت ہے زید ابن حارثہ، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، زید، اور ان کے احوال کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہ وہ شخصیت ہے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے بھی انعام کیا، یہ وہ شخصیت ہے، یہ ان کی بیوٹی ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لو کہ یہ انفرادی صرف حضرت زید بن حارثہ کی، کہ اللہ نے انہیں نام استعمال کیا قرآن میں، قیامت تک کے لیے ان کا نام ثبت ہو گیا۔ اچھا یہ کیوں ہوا، یہ انشاءاللہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے ان کی زندگی مبارکہ میں پڑھتے ہوئے۔ ان کی سب سے اہم ترین زندگی کا وہ حصہ جہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، بڑا انوکھا ہے۔ اصل میں یہ مکے کے باشندے نہیں تھے، یہ مکے کے باہر کے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلائے ایک زمانے تک۔ اس کا واقعہ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یوں سمجھو کہ نبوت سے بھی 10 سال پہلے کا واقعہ، کہ یہ زید بن حارثہ، حارث ان کے باپ کا نام ہے، تو ایک مرتبہ ان کی ماں اور یہ کہیں جا رہے تھے یا کوئی سفر تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اچھے خاندان کے تھے، معزز تھے، اپنے قبیلے میں نامور تھے، لیکن سفر کے حالات ایسے ہوئے تو ماں تو واپس آ گئی کسی طرح بچتے بچاتے، لیکن ڈاکوؤں نے اس وقت جو معاملہ، جو چھوٹے بچے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کو پکڑ کے لے گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بطور پیسے کے بنانے کے لیے، جیسے اس زمانے میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، اس طرح انہوں نے کیا کیا، مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا، اور اس کو خریدنے والے حکیم بن حزام تھے، جو رشتے میں چچا کی ذات
بھائی ہوتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے. انہوں نے دراصل جب خریدا تو بطور تحفے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کیا کہ آپ کام کاج کے لیے رکھ لیجئے اس غلام کو. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب ان کے عادات و اطوار دیکھے تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کام لیں. یہ کب وہ زمانہ ہے جو شادی کے بعد کا اور نبوت سے بہت پہلے کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو 25 سال میں ہوئی تھی اور نبوت ملی 40 سال میں. یہ اسی کے دوران کا واقعہ ہے جب ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر ایک طرح اندازہ کر چکی بھی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی میرے شوہر جائیں تو ایک آدمی ان کے ساتھ خدمت گزار رہے. یہ اچھا موقع تھا کہ حکیم بن حزام نے ان کو دیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر خود حضرت زید بن حارثہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جس شخصیت کے ساتھ میں رہ رہا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی غیر معمولی شخصیت، کچھ تو ہونے والا ہے. اسی واسطے روایتیں شاہد ہیں کہ باپ بہت ڈھونڈا، حتیٰ کہ پوچھتا پھرتا تھا. ایک بہت بڑا مرثیہ ہے، مرثیہ وہ ہے جسے کیا ہے وفات کے بعد کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اشعار کی اس صنف جس پر کیا ہے موت یا گمشدہ یا کوئی بھی مصیبت ہو جاتی ہے تو ان میں جو اشعار کہتے ہیں نا جی، اس کا نام مرثیہ ہے. اللہ کی تعریف میں کہے جائیں تو وہ ہے مدح، ہاں حمد اس کا نام ہے. رسول کی تعریف میں کہے جائیں تو اس کا نام ہے نعت. ایک الگ الگ صنف ہیں یہ. ہاں ہم کو نہ عربی معلوم، نہ اردو معلوم، نہ گرامر معلوم، نہ زبان معلوم. ہم تو کیا ہے جو چاہے بولتے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ذرا تمل لے لیے، ذرا انگلش لے لیے، اور ذرا کیا ہے اپنے محلے کی زبان لے لیے. کیسے بھی چلنا ہے، بس بات سمجھ گئے تو ہوتا. لیکن وہ زمانہ عجیب و غریب زمانہ تھا. ہاں خاص طور پر زبان کا زمانہ تھا. ویسے بھی تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ کوئی واقعہ ان پہ گزرتا تھا تو وہ ایسے نہیں بیان کرتے تھے جیسے قصے بیان کرتے ہیں، وہ ایسے بیان کرتے تھے کہ اشعار یاد ہو جاتے تھے. اتنی زبان ان کی پختی تھی. کوئی حادثہ ہو ان پہ تو ایسے اشعار نکلتے تھے گویا کہ وہ خود کیا ہے پیدائشی شاعر ہے. حالانکہ وہ نہیں، ہر آدمی شعر کہتا تھا اپنے بارے میں. ہاں ہر آدمی بڑے قابل لوگ تھے. اسی لیے اللہ نے وہ معجزہ ان کے درمیان رکھا جو ان کو توڑ کے رکھ دیا. جس زبان دانی پہ ان کو فخر تھا ایسا لا کے رکھا قرآن کا کہ اچھا زبان پہ فخر ہے، اب ذرا بتاؤ اس قرآن کا توڑ بتاؤ تم. اسی واسطے تو عاجز آ گئے. کیوں عاجز آئے؟ یہی تو مسئلہ تھا سب سے اہم ترین. جس زبان دانی پہ انہیں فخر تھا وہ زبان، وہی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر کے ایسی آیتیں پیش کی کہ ان کے چھکے چھوڑ گئے اور انہیں پسینہ آ گیا کہ آخری یہ وہی الفاظ ہیں، لیکن جو جوڑ اور جو قابلیت، جو اثر ان الفاظ میں جو پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جو سب سے بڑے زباندان تھے ہم نہیں کر سکتے ہیں. مان لیے اس واسطے کہ یہ چیز ہمارے پاس سے نہیں ہو سکتی. جو اس وقت کے اعتبار سے سب سے زبردست ترین توڑ تھا. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو جب کبھی بھی ان کی قوموں میں بھیجا، اس وقت کا ٹاپسٹ مسئلہ جو ہوتا تھا اس کو توڑ میں معجزات دیتا تھا. حضرت موسیٰ آئے تو وہ زمانہ جادو کے اعتبار سے سب سے کٹھن ترین ایسے جادوگر تھے جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا کہ اچھا میرے رسول کو میں وہی دیتا ہوں، تم کیا بناؤ گے جادو، میرے رسول سے ذرا مقابلہ کرو. قال القوا فلما القوا، ہاں تم پھینکتے ہو، قال بل القوا، نہیں تم ہی پھینکو. کیا پھینکے؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
ولا یفلح الساحر حیث پڑھتے ہیں تو یا رب جب الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ آئیں گے تو اندر کا دل تھرا اٹھے گا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ واقعے کا منظر کیسے کھینچا ہے. بڑے بڑے جادوگر اس وقت کے نامور کھڑے ہوئے ہیں. کیا کرتے؟ تم پھینکتے ہیں، تم جادو کے کرتب دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ اللہ نے کہا کہ حضرت بولو ان کو وہ دکھائیں، پھینکو. انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں پھینکی. رسیاں پھینکتی کیا لگا؟ تیز رفتار میں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں اس طرح دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کے قریب آئے. تخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلنا لا تخف، نہ ڈرو، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے القی عصاک، مرو اسے. اب یہ سب رسیاں تھی، حقیقتاً نہیں بنے تھے، دکھنے والوں کو دکھ رہے تھے بس. یہ حقیقت میں اژدہا بن گیا حضرت موسیٰ کی جو لکڑی تھی. اب وہ حقیقت بن کے کھا رہا تھا تمام رسیوں کو. تو جادوگر جان لیے ارے ہم کو معلوم جی کتنے پانی میں ہے، یہ رسیاں ہی ہیں، صرف دکھ رہے ہیں ان کو سانپ، لیکن یہ دراصل اصل سانپ ہے جو ہماری رسیوں کو کھا جا رہا. سجدے میں گر گئے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بڑا زبردست طب کا معاملہ تھا. ڈاکٹری کی انتہائی اونچی، بڑے بڑے طبیب ایسے ایسے تھے جن کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کو بھیجا کہ اچھا تمہاری کیا جی ڈاکٹری؟ میرا نبی ہے کہ مازرداز اندھا، بالکل پیدائشی اندھا ہے، ہاتھ لگایا تو آنکھیں آ جائیں گی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. ہاں، کوڑ برس کی بیماری والا اللہ کے اذن سے اچھا کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر زمانہ گزرا، اس وقت لینگویج کا بڑا پاور تھا اور سجدہ کیا جاتا تھا باقاعدہ. جو لینگویج میں جو ملک الشعراء بنتا تھا، جو سب مانتے تھے کہ اس کی شاعری سب سے زیادہ بہترین ہے، اس کے سامنے سجدہ کر کے اس کی شاعری کو کعبۃ اللہ پہ لٹکایا جاتا تھا. اس وقت اللہ نے قرآن بھیجا کہ اب بتاؤ کہ یہ شاعری ہے یا یہ قرآن ہے، اس کا کوئی توڑ تمہارے پاس ہے تو لاؤ. تو باپ نے اشعار کہے حضرت زید ابن حارثہ کی گمشدگی پر، روئے، ڈھونڈتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو معلوم ہو گیا قریش کے ایک معزز ترین شخصیت کے پاس آپ کا بیٹا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کو لے کے، یعنی حضرت زید ابن حارثہ کے چچا اور دوسرے بھائیوں کو لے کے وہ پہنچے. اور اللہ کے یہ پورا واقعہ جو ہو رہا ہے قبل نبوت ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ آپ جتنا کچھ بھی رقم کہتے ہیں ہم وہ ادا کرنے کو تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہم کو واپس کر دو. یہ غلام نہیں ہے، اسے غلام بنا کے بیچ دیا گیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اس بیٹے کے فراق میں میں نے رویا ہے راتوں راتوں، تو آپ ہم کو واپس کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قبل نبوت بھی کتنے بلند تھے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کی پیشکش کو بالکل بھی ٹھکرا دیا. یہ نہیں کہا کہ کتنا دیتے ہو، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو میں اس معاملے پر زید ابن حارثہ کو ہی چھوڑتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بلا کوئی معاوضے کے بھیج دیتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں کہ ایک شخص میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں اس کو زبردستی بھیج دوں. اور ادھر باپ کو پوری امید تھی کہ زید ابن حارثہ کو بلا کے پوچھا جائے گا تو زید ابن حارثہ دوڑتے بھاگتے باپ کے پاس آئیں گے. لیکن یہ عجیب منظر آسمانوں اور زمین نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ ادھر غلامی ہے اور ادھر آزادی ہے اور ادھر باپ کھڑا ہوا ہے اور باپ پوچھتا ہے کہ آجا بیٹے، تو غلام تھا، یہی بہت بڑی بات ہے، آج مل گیا، میں لے کے جا رہا ہوں. تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ نہیں ابا جان، میں نہیں آنا چاہتا. باپ حیران ہو گیا، کہا کہ کیا ہوا ہے تجھ کو؟ تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر. فرمایا کہ یہ ہزار غلامی ہمارے لیے محبوب ہیں اس ایک آزادی پر، کیونکہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے غلامی پسند ہے، کیونکہ میں ایسی شخصیت دیکھا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ایسی شخصیت نہیں دیکھا. میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے آزادی نہیں چاہیے. یہ کب کا واقعہ؟ ابھی نبوت نہیں ملی تب کا واقعہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں کہہ لیجئے کہ ان کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے، اسی وقت حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑے حرم میں پہنچے۔ اس زمانے میں اگر کوئی بات علل اعلان اور پورے ضابطے کے ساتھ اعلان کرنا ہوتا اور اپنے کسی بات کو توثیق دینا ہوتا تو اعلان عام کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ میں لے جا کے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر زید بن حارثہ کے ہاتھ کے ساتھ کہا کہ آج سے یہ میرا غلام نہیں ہے، لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا ہے، اور تم زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہو۔ متبنہ بنا لیا، لے پالک، ہاں، جسے اڈاپشن کہتے ہیں۔ اب اس سے بھی مسائل سیکھ لیجئے۔ بہت سے لوگ جو اولاد نہیں ہوتے ہیں نا جی، وہ لوگ آئے دن سوال کرتے ہیں کہ یہ لے پالک بیٹا بنا سکتے ہیں یا لے پالک طور پر کیا کسی کو لے سکتے ہیں، فلاں فلاں۔ یہ معاملات بھی آ جائیں گے ان کی سیرت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متبنہ بنایا، لے پالک بنا لیا اور اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، بلکہ اس کے کچھ عرصے بعد، فوری بھی نہیں۔ اسی واسطے جس اخلاق کو انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلا چوں چرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر حضرت خدیجہ جو سب سے قریب ترین، ایک بیوی ہی وہ شخصیت ہوتی ہے جو انسان کے سب سے قریب ترین ہے، اس سے قریبی رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جتنا وہ جانتی ہے کوئی نہیں جانتا، تو اتنا قریبی جاننے کے باوجود صرف ایک بات کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت خدیجہ بلا چوں چرا اسلام قبول کیا، تو وہ اخلاق کیا ہوگا ذرا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں، ہمیں کچھ بھی بولے گا تو معلوم جی تمہیں کتنے کیا ہے، انہیں بولنے ڈرتا، باہر سب بولتا، اندر بولنے تھر 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 کانپتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پورا کردار اسے معلوم نہ۔ ہاں، اس واسطے بیوی کے پاس منوانا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں منوانے کا بھی سوال نہیں، خالی صرف کیا ہے، مشاہدہ کہے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مان بھی لیا اور ریمیڈی کے لیے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، اور جب انہوں نے اپنے علم کے مشاہدے پہ فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیے اس امت کے آپ نبی ہوں گے، تو اس وقت بھی کوئی بھی کیا ہے ریمارک ایسا نہیں کہ عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ، بلکہ کیا ہے، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو پہلے سے یہ 100% توقع تھی کہ اگر اس دور میں کوئی نبی ہوگا تو یہی ہوں گے۔ اسی لیے ابن اسحاق وغیرہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ذہین ترین عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو 15 سال پہلے پرکھ لیا تھا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اس واسطے انہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ ان کے اخلاق، ان کے عادات، ہاں، اس وقت ہی جان لیا تھا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اس واسطے ہی انہوں نے آگے بڑھ کے خود پیغام دیا۔ پیغام تو حضرت خدیجہ کی طرف سے آیا تھا نا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ ہاں، تو یہ وہ شخصیت ہیں۔ تو اس واسطے اللہ کے رسول کے اخلاق اتنے بلند ہیں، اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ تو زید بن حارثہ بھی اسلام قبول کیے۔ ابھی اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے کہ جن مراحل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان میں کس حد تک انہوں نے ساتھ دیا، کہاں نہیں ہے۔ سب سے کٹھن ترین مرحلہ تو وہ طائف کا واقعہ ہے، جس میں صرف اکیلے زید بن حارثہ ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک زید بن حارثہ، پیدل سفر، کوئی سواری نہیں، اور ادھر پیغام پہنچا کے واپس آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی گالیاں، اور کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، ان تمام کے پھر پھر کے مدافعات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خود بھی زخمی ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خیال اپنے آقا کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم زخمی کیا جائے، کم سے کم انہیں زخم لگے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں تو وہی سہارا دے کے نکلتے ہیں، اور وہ انگور کے ایک باغ میں پہنچتے ہیں جہاں پر
عداس نامی ایک غلام انہیں انگور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتا ہے. یہ پورے واقعے میں صرف اکیلے زید بن حارثہ ہیں. آپ کو کوئی اور صحابی نظر نہیں آئے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے باہر نکلے اس وقت ساتھ آنے والے صرف زید بن حارثہ ہیں. کتنا چاہتے ہوں گے, کتنی محبت ہوگی. حتیٰ کہ اماں عائشہ کی یہ روایت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زید بن حارثہ ہوتے تو اللہ کے رسول انہی کو خلیفہ بناتے. ہاں اور بات ہے کہ پہلے وفات ہو گئی, شہید ہو گئے, بلکہ ابھی واقعہ سنیں گے. اتنی محبت کرتے تھے اور یہ بھی بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ. محبت کا کوئی ایک حد ہی نہیں ہے, اسی واسطے محبوب کا لقب تھا ان کے ساتھ. اللہ کے رسول کے محبوب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ویسی ہی محبت کرتے تھے. ایک ایک بات حرز جاں بنا لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتے. عجیب ترین واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, جو کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے, جنتی عورت کو دنیا میں چلتی پھرتی دیکھنا چاہے یا جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ ام ایمن کو دیکھ لے. حضرت زید بن حارثہ اس کو کتنا مانے دیکھیے. حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے ہیں, تقریباً 10 سال چھوٹے. اور حضرت ام ایمن اللہ کے رسول کو گود کھلایا تھا, ماں کے درجے میں اللہ کے رسول کے. ہاں, حضرت آمنہ کے وفات کے بعد خاص طور پر ان کو وہاں سے لے آنے والی خود ام ایمن ہے. آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا, میں نے بھی آپ کو کیا ہے واقعات سنائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. پھر 4 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمینہ کی طرف لوٹا دیا جو حقیقی ماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمینہ اپنے شوہر کی زیارت کے غرض سے مدینہ گئی. پھر وہاں سے واپس آتے مقام ابوا میں ان کی بھی وفات ہوئی. اس وقت صرف 3 ہی لوگ تھے, ایک حضرت آمینہ, ایک ام ایمن, ایک اللہ کے رسول. جب وامی آمینہ کی وفات ہو گئی ابوا میں تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنے والی ام ایمن ہے جو ان کو گود کھلایا تھا. اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی اندازہ کرو. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے, نکاح کر لینا چاہے, وہ ام ایمن کو دیکھ لے, یہ میری ماں کا درجہ ہے, تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو میں شادی کر لیتا ہوں. آپ کا ایک فرمان مجھے کافی ہے. شادی کر لی. اور تعجب آپ کو اس وقت ہوگا کہ انہی سے پیدا ہونے والی وہ شخصیت ہے جو اسامہ بن زید ہے. ہاں, اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, لیکن ان کی ماں کون ہے؟ ام ایمن ہے. ام ایمن اور زید بن حارثہ کے نکاح میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ ہیں اسامہ, جن کو اللہ کے رسول اور زیادہ حسنین کریمین کے لیول کی محبت تھی. ایک طرف حضرت حسن کو بٹھاتے مانڈی پہ, تو ایک دوسرے مانڈی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بٹھاتے اور کہتے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی محبت رکھ. حضرت زید بن حارثہ کے شہادت کے بعد اسامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دی, اتنی کہ حضرت ابو بکر اور عمر اس جیسی شخصیتوں کو بھی حضرت اسامہ کے ماتحت میں کر کے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کیجئے, جو وفات کے وقت کا آخری غزوہ تھا جس میں اسامہ سردار تھے. وہ انشاءاللہ وہ بھی بات آگے آئے گی. تو حضرت ام ایمن حضرت زید بن حارثہ کی بیوی بنی اور صرف اللہ کے خاطر یہ نکاح ہوا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا
اور اللہ نے اسامہ جیسا بیٹا دیا، جنہوں نے کیا کیا، آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے اعتبار سے جو محبت ہے وہ محبت حضرت اسامہ کو ملی. بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام احوال، ان کے حساب سے کیا ضرورت کی چیزیں ہیں، خاص طور پر اناج، گھر کا کھانے کا مینٹیننس زید بن حارثہ کے پاس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سپرد کیے ہوئے تھے. جتنا دینا، کتنا لینا، کہاں سے لینا، عموماً قرض میں چلتا تھا، عموماً قرض میں چلتا تھا. اور یہ بیوٹی بھی زید بن حارثہ کی تھی کہ یہ اتنا رازداری سے قرض تھا کہ صحابہ کو نہیں معلوم ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے. اسی واسطے ہم بخاری میں روایت حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی زرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ چند جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس. مجھے میرے والد صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ بلا کے پوچھا، بیٹا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنے صحابہ تھے اطراف و اکناف میں، آخر ویسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس زرہ رکھا؟ ابو بکر کے پاس بھی رکھ سکتے تھے، یا خود ابو بکر سے کہہ دیتے یا عمر سے کہہ دیتے، لا کے وہ کتنا چاہیے اتنا اپنا آپ بھی قربان کر کے لا کے رکھ دیتے. یہ کیا بات ہے کہ چند جو کے عوض کھانے کا، جو جو کا اس زمانے میں تو جو ہوا کرتی تھی، جو کی روٹی ہوتی ہے، ایک طرح کی گیہوں ہے، وہ بھی گیہوں جیسا ہے، اسی طرح ہے. ہاں تو جو کے عوض چند کلو جو کے عوض یا 20 سا آیا ہے، اس کے عوض اللہ کے رسول کی زرہ گروی رکھ کے، ضمانت رکھ کے لے آئے تھے. تو آخر کیوں نہیں صحابہ دے دیے آگے بڑھ کے؟ اللہ جنت مغفرت کرے میرے والد صاحب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے. مجھے بہت مانتے تھے، میرے بیانات وغیرہ سننے کے لیے ایک فلور چڑھ کے آتے تھے. اس زمانے میں فرسٹ فلور، وہاں پر نہ لفٹ تھی نہ کچھ. مجھے اس وقت سوال نہیں بن پڑا، میں نے سیرت کا مطالعہ پھر کیا. کئی بار سیرت کے مطالعے کے بعد یوں سمجھیے کہ یہ بات انکشاف ہوئی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی حالت شیئر نہیں کرتے تھے، کسی سے پسند بھی نہیں کرتے تھے. معلوم ہوتا تو پھر تو کیا ہے، صحابہ آگے بڑھ کے قربان جائی ہو جاتے. نہ منگتے تھے تو نہ ظاہر کرتے تھے. اور وہ مینٹیننس کے خاص افراد تھے، ان کو ہی معلوم ہوتا تھا کہ کرنا کیا ہے. وہ مینٹیننس کے خاص افراد میں ایک بلال تھے، ایک زید بن حارثہ تھے. یہی لوگ ہوتے تھے. اسی واسطے یہ لوگ اگر جا کے آپ کہیں ابو بکر، عمر یا انصار صاحب اللہ کے وہ تو آگے بڑھ، اللہ کے رسول کو یہ نہیں پسند تھا. تو اسی واسطے گروی جہاں رکھے وہ ایک یہودی تھا جس کے گھر میں گروی رکھ کے لے آئے. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام زید بن حارثہ کے سپرد تھے. اور اس خوبی سے انجام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکوہ تو بہت دور کی بات ہے، غلام کا معاملہ ہوتا تو شکوے شکایات تو آنے چاہیے تھے نا جی، لیکن شکوہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرداری کے تک قائل ہو چکے تھے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ مدینہ جانے کے بعد وہ کوئی غزوہ جس میں زید بن حارثہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر نہ بنایا ہو، ایسا نہیں. جتنی سریا، جتنے غزوے، جتنی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا فوج کو، اگر اس میں زید بن حارثہ تھے تو انہی کو سردار بنایا، انہی کو امیر بنایا.
حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کو باہر نکلنا پڑا تو مدینے کے اعتبار سے بھی امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنا کے نکلے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بہت بڑی چاہت جسے زید بن حارثہ نے پورا کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن اور جو زینب بنت جہش تھے. میں نے پہلے بتا دیا تھا عبداللہ ابن جہش کی سیرت میں کہ کیا رشتہ ہے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اس وقت سے اب وضاحت تو وہ نہیں کروں گا. اب یہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح بھی حضرت زید بن حارثہ کر لے، کیونکہ خاندان قریش میں ڈائریکٹ لنک پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ خاندانی تفاوت بھی بہت بڑا تھا. کہاں قریش کی معزز ترین عورت اور کہاں یہ غیر قریشی نہیں بلکہ مکے کے بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس رضا تھی. حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، نکاح کر لیا. حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہو گئے. لیکن بات بن نہیں سکی، کیونکہ میاں بیوی میں ایک طرح کا جوڑ ہونا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ معاملہ نہیں چلا. حضرت زید بن حارثہ بار بار آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے، اللہ کے رسول میرا اور حضرت زینب کا نہیں چل رہا ہے، کیا کریں؟ کیا میں طلاق دے دوں؟ اللہ کے رسول جو کہتے تھے، جس انداز میں کہتے تھے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. سورہ احزاب میں جو آیت میں نے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ زید بن حارثہ سے دیکھو اپنی بیوی کو روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، طلاق نہ دو. اصل معاملہ کیا ہوتا تھا کہ ان کا جو معاملہ تھا کہ ایک تو خاندانی لحاظ سے بہت اونچی عورت تھی، قریشی تھی، حسن و جمال کا بھی معاملہ تھا، اور ادھر جو معاملہ تھا وہ زید بن حارثہ کا معاملہ بالکل اس کی ڈیفرنٹ تھا. تو اس واسطے حضرت زینب بنت جہش کا معاملہ اور حضرت اسامہ بن حضرت زید بن حارثہ کا معاملہ جڑ نہیں سکا. باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رضا ہے معلوم ہونے کے بھی دونوں کا معاملہ جو میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ چل نہیں سکا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ انبن ہو جاتی تھی. جب بھی ہوتی تھی اللہ کے رسول کے پاس دوڑے آتے تھے حضرت زید بن حارثہ اور کہتے تھے اللہ کے رسول یہ بات نہیں چلے گی ہم سے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا پہلے جو دراصل نکاح کے لیے چاہتے تھے وہ اس واسطے کہ ادھر میرا جو محب ہے، جو محبوب ہے، اس کا رشتہ ہو جائے، اور ادھر میرا جو کزن بہن ہے میری، اس کے لیے ایک اچھا شوہر مل جائے. یہ دونوں باتیں تھیں. لیکن جب آ کے حضرت زید بن حارثہ یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں چل سکتا، میاں بیوی کا معاملہ ہمیشہ کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، میں طلاق دے دوں، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ اگر یہ طلاق دے دیں پھر زید بنت جہش اگر یہ سمجھ جائیں کہ وہ مطلقہ ہیں تو پھر ان کی حالت اور زیادہ گر جائے گی. پہلے قریشی ہیں، میرے اشارے پر یا میرے کہنے پر نکاح بھی کر لیا، اب نکاح کر کے طلاق ہو گئی تو وہ طلاق کا دھبا بھی پھر وہی سہنا ہے. اب اس کے بعد ایک قریشی عورت ایک مطلقہ عورت بن جائے گی. ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ میں جو چاہا کہ دونوں مل کے اچھی زندگی گزاریں، اس معاملے میں دونوں کا جو آ کر مرتبہ بلند ہونا ہے، اس میں معاملہ اور زیادہ ان کو ٹھیس پہنچے گی زینب بنت جہش کو. اس واسطے وہ کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے دیکھو اپنی بیوی کو رکھو اور اللہ سے ڈرو، واتق اللہ. اور اللہ کہتا ہے وتخفی فی نفسک، اور اپنے آپ کا معاملہ آپ خود ڈر رہے تھے
ہاں اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو بات جو تمہارے دل میں تھی، جو چھپائے ہوئے تھے، کہیں ظاہر نہ ہو جائے اس معاملے میں، اس واسطے آپ بھی ڈر رہے تھے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ظاہر کر دیا، لیکن اصل ڈرنے کا معاملہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ احق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ ڈرے. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات آگے آ رہی ہے. ہوا یہ کہ آخر کار پوچھتے رہے. اللہ کے رسول کہتے رہے کہ رکو طلاق نہ دو، لیکن معاملہ سنگین ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. لیکن دل میں بات یہ آئی کہ اب اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ ان کے لیے عزت و مرتبہ یہی کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں، حضرت زینب بنت جہش سے. یہی چیز تھی جو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ. ہاں لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اس واسطے ڈر بھی رہے تھے کہ ارے لوگ کیا کہیں گے. اپنے ہی بیٹے کی بہو، یعنی جو متبنہ بنا لیے تھے نا بھائی، بہو ہو گئی نا، بہو سے نکاح کر لیے. یہ بات ذہن میں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبان پہ نہیں لایا. اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا. اللہ احق ان تخشى، اصل ڈرنا تو اللہ سے تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ جب عدت ختم ہوئی فلما قضى زید منها وطرا زوجنا، کہا کہ اللہ نے ڈائریکٹ نکاح کر دیا آسمانوں کے اوپر سے حضرت زینب بنت جہش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے لیے خود حضرت زید بن حارثہ کو بلا کے کہا کہ جاؤ میرے نکاح کا پیغام لے کر. جب عدت ہو گئی تو حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ جاؤ میری نکاح کا پیغام لے کر. وہ نکاح کا پیغام لے کے گئے لیکن بیوی کی صورت دیکھ نہ سکے، ہمت نہ ہوئی تو وہ پلٹ کے کھڑے ہو گئے اور پلٹ کے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو اس وقت حضرت زینب بنت جہش نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں، ابھی کوئی معاملہ میں نہیں اٹھا سکتی قدم. اللہ والی بھی دیکھو کیسے تھی، انہوں نے جو اشارہ دیا تھا وہ استخارے کا اشارہ تھا کہ میں نفل نماز پڑھ لوں 2 رکعت اور اللہ سے مشورہ کر لوں. انہوں نے یہی جواب دیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کا، ہم نے خود نکاح کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بزور سیدھے آئے بغیر کھٹکھٹائے دروازہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ اللہ نے تمہارا اور ہمارا نکاح خود کر دیا ہے. اب پروپیگنڈا اٹھانے والوں منافقین نے شور مچا دیا کہ یہ دیکھو جی نبی ہم کو تو کہتا ہے بہو حرام ہے لیکن خود اپنی بہو سے شادی کر لیا. اور اسی سے متاثر بعد میں آگے جا کے جاہل قسم کے لوگوں نے کیا کر دیا، حضرت زینب بنت جہش کی خوبصورتی کی تصویریں بنا دی کہ ایسے ایسے خوبصورت تھے، فلاں تھے، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول نے بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا تو حضرت زید کو کہہ دیا کہ طلاق دے دو، نکاح کر لیا. بدبختوں کو پتہ نہیں یہ ان کی چچازاد بہن تھی. اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ اچانک دیکھنے کی کیا ضرورت، وہ تو بچپن سے ہی دیکھتے آئے تھے. یہ تو ان کے چچازاد بہن تھی، انہی کا رشتہ تھا، وہ کب اچانک دیکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواہش تھی تو زید بن حارثہ کو کیوں آگے بڑھاتے، پہلے خود ہی کر لیتے، کوئی رکاوٹ تو تھی نہیں. کہ تمام الزامات، رقیق الزامات لگانے والے بدبخت منافقین ہیں کہ مستشرقین ہیں. اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ وہی تھا جس سے ہم نبی مانتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہا کہ ان سے شادی کرو، جیسے تمام بیویوں کا نکاح اللہ کا حکم تھا ویسے ہی ان کا بھی اللہ کا حکم تھا. بس اب یہ حکم کیوں تھا، اس کی تشریح خود اللہ کہتا ہے.
فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. یہ اس واسطے تھا کہ منہ بولے بیٹوں کی بہوؤں کے یعنی بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں کوئی حرج نہ رہے مومنین کے لیے. منہ بولے بیٹوں سے رشتہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ تمہاری حقیقی بہو نہیں بنتی، اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. منہ بولا بیٹا ہی ہے، اس کی بیوی تمہارے لیے محرم نہیں بنتی. اگر وہ طلاق دے دے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ بتانا اللہ کو مقصود تھا. یہ آخری نبی تھے، انہی کے ذریعے یہ قانون بننا تھا. اس واسطے اللہ نے حکم دیا کہ منہ بولا بیٹے سے نہ وراثت چلے گی، نہ اس کی بیوی محرم بنے گی، نہ وہ گھر کی بہو بنے گی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا. جو جاہلیت کے رسومات تھے اس کو غلط بتانا تھا اور اس میں سے جاہلیت کے معاشرے کو نکالنا تھا. یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اب منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح کیجیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود اللہ نے کر دیا. حضرت خدیجہ سے 3 ہوئے تو ابراہیم چوتھے ہوئے، یا حضرت خدیجہ سے 2 ہوئے تو ابراہیم 3ویں ہوئے. لیکن بہرکیف سب متفق ہیں کہ حضرت قاسم ہوئے، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت طاہر، یہ تینوں حضرت خدیجہ سے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، انہی کا لقب طاہر بھی تھا. تو 2 بیٹے، یہ ایک ماریت القبطیہ سے حضرت ابراہیم، 3 بیٹے. یہ 3 بیٹوں پر سب کا اتفاق ہے. لیکن کوئی بیٹا اس عمر کے لیول کو نہیں پہنچا جہاں رجال کہتے ہیں، جہاں وہ بالغ مرد بنتا ہے، اس لیول پہ نہیں پہنچا کوئی بھی بیٹا. جتنے بیٹے ہوئے سب بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. حضرت قاسم تقریباً 5-6 سال انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ بھی تقریباً 5-6 سال سے بھی کم. تو اسی وقت جب حضرت عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی تو اسی وقت کیا ہے، یہ ابو جہل چیختا ہوا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی، اب کوئی بیٹا نہیں ہے ان کو، تو ان کی نسل نہیں چلے گی. تو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ آیت اتاری کہ بدبخت تیری نسل بریدہ ہے، تیری نسل کٹی، میرے رسول کی نسل نہیں کٹی بلکہ میرے رسول کی نسل چلے گی اور آج تک چلتی ہے، چلتی رہے گی قیامت تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی حضرت فاطمہ سے، لڑکیوں سے چلی، لڑکوں سے نہیں. لیکن یہ آیت کا نزول جو ہے کوثر کا، یہی واقعہ ہے جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق کیا کہ یہ تو نسل بریدہ ہو گئے، نعوذ باللہ، اب ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، ان کو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. 2 بیٹے پیدا ہوئے، دونوں وفات پا گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، تو دم کٹا ہے. ہاں، ان شانئک هو الابتر، دم کٹا ہونا، نسل بریدہ ہونا. تو ابو جہل کی نسل نہیں چلی اور آج اس کی نسل کا کون ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول مردوں میں کے کسی کے باپ نہیں ہے، مرد کے لیول پر کوئی بیٹا نہیں پہنچا. تردید کر دی اللہ نے. تو زید ابن حارثہ اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں، لے پالک تھے. لے پالک کی بہو حقیقی بہو نہیں بنتی. جیسے حقیقی بہو سسر پر حرام ہے ویسے حرام نہیں ہے.
اگر بیٹا وہ لے پالک طلاق دے دے تو وہ آپ پر حلال ہوتی ہے، چاہے تو کرو۔ تو اب اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی جس کو لے پالک کو حقیقی طور پر تسلیم کر لیا گیا، جس سے اسلام نے انکار کر دیا۔ آج کا قانون ہو یا اس زمانے کا، آج بھی کیا ہے، لے پالک کے قانون بنا لیں تو پھر اسے وراثت جائے گی، فلاں جائے، لیکن اسلامی قانون میں کچھ نہیں جائے گا، لے پالک کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، مرتے وقت اگر جو لے پالک بندہ ہے جس کو انہوں نے پالا پوسا، محبت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 1/3 میں جو وصیت کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، میرے بیٹے کو اتنا دے دو۔ کون؟ لے پالک کو۔ وراثت نہیں جائے گی، وراثت انہی کو جائے گی جو حقیقی بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتانا تھا اصل میں، اس واسطے حضرت زید بن حارثہ کو جو انہوں نے نکاح کیا ان سے شادی کا حکم دیا، اور صاف کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ آیت بھی اتار دی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، دیکھو پکارو ان کو انہی کے آبا کے ساتھ، انہی کے باپوں کے ساتھ، یہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے، زید ابن محبن نہ کہو۔ اسی واسطے پھر صحابہ نے رجوع کر لیا، جو پہلے زید ابن محمد کہا کرتے تھے انہوں نے کیا کیا، بات بالکل کیا ہے، اللہ نے جب روک دیا کہ زید ابن محمد نہیں، تو پھر ان کے نام ان کے باپ سے ہی یا ان کے قبیلے سے ہی جوڑ دیا گیا، زید ابن حارثہ۔ اس حیثیت سے یہ اصول سمجھ لیجئے، آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اولادیں نہیں ہوتی ہیں، یا عرصہ گزر جاتا ہے، یا کسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا متبنہ بنانا چاہتے ہیں، حقیقی بات، اسلامی بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا شعور کو پہنچتا ہے، بتا دینا چاہیے کہ بیٹا میں تیرا حقیقی باپ نہیں ہوں۔ اور جہاں پر نیم لکھنے کا مسئلہ آتا ہے، سرٹیفکیٹ وغیرہ بنانے کا، وہاں پر باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھنا چاہیے، نسب غلط ہوتا ہے، اس سے وہ حرام چیز ہے۔ اس کو باقاعدہ گارڈین میں اپنا نام لکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی اس کی سرٹیفکیٹ بنے اس کے نام سے ہی بنے، اور اس کا باپ کا نام ہی وہاں لکھا جائے، اور جیسے ہی وہ شعور کو پہنچ جائے اسے بتا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ معاملہ ہم نے دراصل اولاد نہ ہونے پر تجھے پالا تھا، تو میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، خواہ وہ بگڑ جائے یا غصہ کر لے، فلاں کر لے، لوگ ڈرتے ایسا بولے تو کیسا، اتنے سال ہمیں پالے نا۔ اسلامی شریعت یہی ہے، لے پالک حقیقی نہیں بنتا، نہ اس کے لیے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور وہ بڑا ہو گیا تو پھر پردے کے بھی احکامات آئیں گے برابر کے۔ ہاں، پردے کے احکامات سے نکلنا ہوگا تو پھر تو کیا ہے، کوئی ریمیڈی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دودھ پلانے کی۔ اگر وہ عمر کو ایک اور لے لیے ایک بچے کو، پھر بچہ ہو گیا، تب دودھ آ رہا تھا، تب آپ نے لے پالک کو بھی پلا دیا، تو پھر کیا ہے، رضاعت کی وجہ سے معاملہ رشتہ بن جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، پردے کے بھی احکامات رہیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ شریعت نے لے پالک کو حقیقی نہیں کہا۔ یہی وہ تمام اہم ترین باتیں تھی جو حضرت زید بن حارثہ کے زندگی میں آئی، جس کو انہوں نے پورے اس کے ساتھ اسے قبول کیا۔ کتنا نشانہ بننا پڑا ہوگا معاشرے کے اندر حضرت زید بن حارثہ کو، لیکن انہوں نے کسی بات کو کیا نہیں کیا، شکوہ شکایات نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد زندگی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً 5 یا 5 کے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد بقیہ تمام غزوات میں بھی شریک ہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جب موتا کی جنگ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انہی کو سردار بنایا اور کہا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے۔ اور یہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق پہلی ہی حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ میں نے عبداللہ ابن رواحہ کے سلسلے میں جب سیرت میں نے ذکر کیا، اس میں تمام چیزیں بیان کر دی۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست آئی۔ ابراہیم
ان کا انتقال ہوا ہے، مغفرت کے لیے آئی ہے دعا کی درخواست، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ زبیدہ اور تاج الدین صحت کے لیے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا کرے۔ الطاف اسٹمک کینسر ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔